او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ آج کی اس اہم میٹنگ کے صدر محترم ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، کارپوریٹر حضرات، حاضرین مجلس، آج جس اہم مدعے پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں یہ فلسطین اور اسرائیل جنگ کے تعلق سے۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور کبھی بھی ہمارا ایمان ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے، ہمیشہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے غیروں کے مقابلے میں کمزور رہے۔ ہماری جیت کا سبب اسلحہ نہیں ہے، ہماری جیت کا سبب ایمان ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں کبھی شکست سے دوچار نہیں ہونے دیتی۔ اور اس جملے کا پس منظر یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آج جس مدعے پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں شاید آپ کو اس کی تاریخ نہیں معلوم ہوگی۔ میں 1994 میں پہلی مرتبہ فلسطین، اسرائیل، سیریا، شام، عراق کے سفر پر گیا تھا۔ وہاں جا کر کے جو کچھ میں نے دیکھا اور جو سمجھا، قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، وہ ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی مقام ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی تاریخی مقام ہے، عیسائیوں کے لیے بھی تاریخی مقام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی تاریخی مقام ہے۔ ہمارے لیے تاریخی مقام تو اس طرح ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ نماز کی فرضیت کے بعد ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا ہے کہ اس کے ایک طرف مکہ مکرمہ اور دوسری طرف بیت المقدس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تقریباً 16-17 مہینے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور آپ نے بیت المقدس مسجد اقصی کے نام سے اور گنبد الصخرہ کے نام سے جو احاطہ اور ایریا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں 2 عمارت ہے۔ ایک عمارت وہ ہے جس کے اوپر پیلا گنبد ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، وہ بیت المقدس ہے، اور اسی گنبد کے نیچے پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ اسی چٹان کو قبلہ اول ہونے کا فخر حاصل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تھا تو آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے تھے، اور بیت المقدس جا کر کے آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی تھی، اور جب آپ آسمانوں پر جانے لگے اور براق پر آپ نے بیٹھنا چاہا تو پتھر کی اس چٹان پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا اور پھر براق پر آپ بیٹھے، تو جس جگہ آپ کا قدم مبارک پڑا تھا وہاں پر آپ کے پیروں کے نشانات ہیں۔ نشانات کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتھر وہاں آپ کے پیر کی شکل میں گڑھا جیسا ہے، گہرا ہے، اور وہاں پر جس طرح مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ سے لگ کر کے مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات ہیں، اسی طرح آپ کے بھی قدموں کے نشانات اس گنبد الصخرہ کے نیچے پتھر کی چٹان پر ہیں، اور وہاں پر ایک جالی بنا کر کے رکھی گئی ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا جھروکا ہے، لوگ اس میں ہاتھ ڈال کر کے اس جگہ پر جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشانات ہیں اپنے ہاتھ رکھ کر کے برکت حاصل کرتے۔ تو معراج کا عظیم الشان سفر وہیں سے شروع ہوا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے جب بیت المقدس پہنچے تو آسمانوں کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا، اس لیے ہمارے لیے تو وہ جگہ قبلہ اول ہونے کے اعتبار سے اور معراج کے سفر کی، آسمانی سفر کے آغاز کی جگہ ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نسبت سے ہمارے لیے ایک تاریخی جگہ ہے۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور اس جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ مسجد اقصی اور بیت المقدس سے ہٹ کر کے، یہ علاقہ یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی جگہ پر مدفون ہے۔ ایک شہر ہے الخلیل کے نام سے، جو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے کافی فاصلے پر ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی قبریں، الخلیل کے نام سے پورا ایک شہر ہے۔ تو یہودیوں کے لیے بھی وہ علاقہ تاریخی علاقہ ہے، اور ان کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن، جائے سکونت ہونے کے اعتبار سے تاریخی مقام ہے۔ لیکن تاریخ یہ رہی ہے کہ یہ علاقہ ہمیشہ سے عربوں کا علاقہ رہا، اور یہاں پر عرب ہی بستے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا تھا، اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک وقت آئے گا اسے مسلمان فتح کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کا سفر کیا اور اس کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کافی لمبا ہو گیا، جیت اور ہار کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی، اور جن کا محاصرہ کیا گیا تھا وہ لوگ تنگ آ گئے، تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی، ایک شرط رکھی کہ اگر مسلمانوں کے امیر آئیں گے تو ہم قلعے کے دروازے کی چابی ان کو سونپ دیں گے۔ یہ خبر حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے سفر شروع کیا، اور یہ سفر کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا۔ آج مکہ مکرمہ سے لے مدینہ منورہ سے لے کر کے آپ دیکھو گے بیت المقدس
تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، ایک اونٹنی تھی، ساتھ میں اپنے غلام کو لیا، اور یہ طے ہوا کہ ایک منزل تک اونٹنی پر حضرت عمر فاروق بیٹھیں گے اور غلام اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چلے گا، اور دوسری منزل سے تیسری منزل تک غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھے گا اور حضرت عمر فاروق نکیل پکڑ کر کے پیدل چلیں گے۔ اس طرح سفر کرتے کرتے حضرت عمر فاروق بیت المقدس پہنچے۔ آخری منزل تھی، اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی کہ اب بس بیت المقدس آنا ہے۔ غلام نے 1000 التجا کی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیں، میں نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا کہ باری تیری ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو اونٹنی پر بیٹھ۔ تو غلام اونٹنی پر بیٹھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے، اور اسی حالت میں بیت المقدس پہنچے تھے۔ اور قلعے کے فصیل پر جب پہنچے تو ان لوگوں نے جو وہاں رہتے تھے قلعے کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر پیدل چل رہا ہے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے، اور اونٹنی کے اوپر غلام بیٹھا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس علاقے کو مسلمان فتح کریں گے تو حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا امیر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہوگا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا اس طرح تو قلعے کا دروازہ کھولا، چابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کی، اور آپ کے جسم پر جو جبہ تھا اس پہ پیون لگے ہوئے تھے، ان کے علماء پیون گن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بار بار میرے کپڑے کا پیون گن رہے ہیں، تو پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان اس علاقے کو فتح کریں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اس کے لباس پر، جبے پر 17 پیوند ہوں گے، آپ کے کپڑے پر 16 پیوند ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بغل دکھائی تو بغل میں 17واں پیوند تھا۔ مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو وہاں رہنے کی عام اجازت تھی۔ جیسا ابھی آپ نے سنا، اسلام کبھی بے قصوروں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، اور صدیوں سے یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، عیسائیوں اور یہودیوں کو کھلے عام رہنے کی اجازت تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ پوری صلیبی طاقتیں مل کر کے، پورا یورپ مل کر کے اس نے اس علاقے کو مسلمانوں سے چھینا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگوں کو، جس میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کو شہید کیا۔ پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ تقریباً 90 سال کے قریب یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ صلاح الدین ایوبی اٹھے، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو فتح کیا، لیکن عیسائیوں کی تاریخ نہیں دہرائی کہ عیسائیوں کا قتل عام کیا جائے، یہودیوں کا قتل عام کیا جائے اور بے قصوروں کو سزا دی جائے۔ یہ علاقہ پھر صدیوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1917 میں غالباً پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، اور اس جنگ میں یہودیوں نے جو مالی مدد کی تھی اور مالی مدد کی تھی، اس کے بدلے میں جب ان کو یہ لگا کہ اب دنیا ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہجرت کر کے وہاں پہنچنا شروع ہوئے۔ دنیا بھر کے علاقوں کو چھوڑ کر کے یہودی وہاں جمع ہونے شروع ہوئے، اور پھر جنگ عظیم ثانی ہوئی تو دوسری جنگ عظیم میں ان لوگوں نے جو متحدہ طاقت تھی، امریکہ، برطانیہ،
ان کو مالی مدد کی تھی، اور جب ان کو مالی مدد کی اور یہ جنگ جیت گئے، جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم ڈالا گیا اور پھر یہ جنگ اس طرح ختم ہوئی، تو امریکہ اور برطانیہ کو فتح ہوئی۔ اس جنگ عظیم ثانی میں فتح کے بعد پھر ان لوگوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہماری حکومت قائم کی جائے ملک شام میں۔ اور پھر امریکہ اور برطانیہ نے طاقت کے بلبوتے پر اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ لیا کہ فلسطین کی زمین آدھی یہودیوں کو دے دی جائے اور آدھی عربوں کو دے دی جائے۔ یہودیوں تو یہی چاہتے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا، عربوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے، عربوں سے ان کا گھر چھینا گیا، ان کی زمینیں چھینی گئی، ان کی جائیداد چھینی گئی، اور آدھے فلسطین سے ان کو بے دخل کیا گیا۔ عربوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور یہودیوں کو وہاں امریکہ اور برطانیہ نے بسا دیا، بس گئے وہ لوگ۔ اور آج پوری دنیا کے مسلمان مانے یا نہ مانے، لیکن ان کی حکومت قائم ہے اور اقوام متحدہ میں منظور ہے۔ آدھا آدھا فلسطین دونوں کو دینا تھا، عربوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ جنگ آج سے نہیں، 1948 سے چل رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہودی فلسطینی عربوں پر حملہ نہ کرتے ہو۔ 1967 تک یہ جنگ چلتی رہی، اور 1967 کے اندر جا کر کے آج تقریباً 78% علاقہ یہودیوں کے قبضے میں اور 22% علاقہ فلسطینی عربوں کے پاس ہے۔ میں کوئی بہت لمبی تاریخ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان زندہ قوم ہے، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنے سے نہیں ڈرتے۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج اسرائیل کو دنیا کی تمام بڑی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ 1948 سے لے کر کے امریکہ اور برطانیہ اور اس کی ہم نوا جتنی حکومتیں اور طاقتیں ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور فلسطین کے نہتے عرب مسلمان اس دن سے لے کر کے آج تک ان سے جنگ کی حالت میں۔ مسلمان زندہ قوم میں ڈرتی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں اس علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو رہائشی علاقوں میں پولیس نہیں ہوتی، فوج تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں شہری علاقوں میں جگہ جگہ فوج کے افراد کھڑے رہتے، اور کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ 3 کھڑے رہیں گے، ایک کا رخ اس طرف، دوسرے کا رخ اس طرف، تیسرے کا رخ اس طرف، یعنی وہ 3 لوگ اس طرح کھڑے رہتے۔ اور یاسر عرفات مرحوم نے جو تحریک انتفاضہ شروع کی تھی، وہ پتھر مارنے والی تحریک، اس پتھر مارنے والی تحریک سے اسرائیلیوں کی ناک میں دم تھا۔ ہر جگہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ پتھر ماریں گے۔ مسلمان پتھر مارتے تھے، وہ گولی مارتے تھے، لیکن فلسطین کا مسلمان کبھی بھی موت سے ڈرا نہیں۔ اس دن سے آج تک ان سے لڑ رہے ہیں، اور یہ بات جگ ظاہر ہے کہ جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا اس سے زیادہ جری اور بہادر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فلسطینی عرب مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، روزانہ وہاں شہید ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے جنازے میں دیکھو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں شیر جنم دیتی ہیں، بزدل مسلمان نہیں، بہادر مسلمانوں کو جنم دیتی ہیں۔ اور آج پوری دنیا کا میڈیا
ایک پہلو آپ کو بتا رہا ہے کہ فلسطینی عربوں پر، مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ پوری دنیا سے یہ یہودیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیا نیا شہر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان مسلم مجاہدین کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے اور وقتاً فوقتاً ان کی کارروائی کی وجہ سے وہ لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اور اس وقت فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا ہے وہ 1948 کے بعد سے آج تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ان کے کئی شہر خالی ہو چکے، لوگ شہر چھوڑ کر کے، بستی چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اکیلے کا نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی مرنے پر آ جاتا ہے تو وہ مار کر کے مرتا ہے۔ فلسطینی ایسے بھی مر رہے ہیں۔ 1948 سے آج تک کیا وہ ختم ہو گئے؟ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ آج امریکہ، برطانیہ اور دوسری تمام ناٹو کی حکومتیں، ان کا اتحاد مل کر کے آج 25 لاکھ فلسطینیوں کو بے بس نہیں کر سکا، ان کو روک نہیں سکا۔ اور اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کا اندازہ ہم یہاں بیٹھ کر کے نہیں کر سکتے۔ اور یہ یہودیت یہ نسلی مذہب ہے، یعنی جو یہودی کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ یہودی رہے گا۔ یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، جیسے ہمارا اسلام ہے تبلیغی مذہب ہے۔ ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ لیکن یہودی یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، انہوں نے اس کو نسلی مذہب بنا لیا ہے کہ جو یہودی کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ یہودی۔ اب ظاہر بات ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تھوڑی ہے۔ ہندوستان میں ایک آواز چلی تھی، ہم دو ہمارے دو، یہی حال ان کا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ 12 قبائل تھے اور فرعون نے جب ان کو مصر سے نکالا تھا تو یہ در بدر ہو گئے تھے۔ 40 سال وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، ایک قبیلہ ان کو آج تک نہیں ملا۔ 11 قبیلوں کو انہوں نے تلاش کر لیا، 12واں قبیلہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ یہودی علماء کی تحقیق ہے کہ ہندوستان کا برہمن یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو برہمن کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ برہمن رہے گا، باقی کوئی دوسرا برہمن نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو بات بتانی ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 1948 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روزانہ کی بات ہے۔ فلسطینی مسلمان روزانہ شہید ہوتے، اور مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں ایک شہید ایسا ہوگا جو دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ جب اس کو شہادت کی وجہ سے اللہ مقام عطا کرے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا، اللہ سے التجا کرے گا کہ مجھ کو پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ پھر میں تیرے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے جنگ لڑوں اور شہید ہو جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں۔ شہادت کا اتنا بڑا مقام، اس لیے نقصان جتنا اس مرتبہ اسرائیل کا ہوا ہے ماضی میں اتنا کبھی بھی نہیں ہوا، اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ درد جھیلا ہے۔ ایک زمانہ تھا انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا،
اور پھر ہندوستان کی تمام قوموں نے مل کر کے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور آزادی حاصل کی. یہ ہمارا نصیب تھا. اسی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی یہ رہی کہ عربوں سے ان کا علاقہ چھینا گیا ہے اور عربوں کو اس علاقے سے بے دخل کیا گیا ہے، اس لیے ان کو ان کی جگہ ملنی چاہیے. یہ ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی رہی. مسلم دشمنی کہو، اسلام دشمنی کہو، ہمارے دیش کے جو ہے پردھان منتری نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے. وزارت خارجہ کو دوسرے تیسرے دن اپنی پالیسی بتانی پڑی کہ ہمارے ملک کی پالیسی یہ ہے، اور انہیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا. رفو کر لیا گیا. ابھی جیسے آپ نے ہمارے یونس عیسیٰ صاحب کی بات سنی کہ انہوں نے اپنی سدھارنا کر لی. پہلے کچھ کہا تھا، آج ان کو اپنی بات واپس لینی پڑی. ہمارا ملک اور ہمارا دیش مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تو ہماری ایمانی کمزوری ہے، اور اسباب اور وسائل کے پیش نظر سائنسی اور ٹیکنالوجی لائن سے ہم پیچھے رہ گئے. دنیا کی دوسری قومیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں. آج 57-58 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ کوئی اسلامی ملک کھل کر کے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتا. زبانی طور پر لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی ساتھ میں آ کر کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا. یہ جو صورتحال ہے ہمارے ساتھ بھی. حماس کے جو بانی تھے شیخ احمد یاسین، ان کا ایک مقولہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ایسا سمجھتے تھے کہ غزہ پر، فلسطین پر یہودی قابض ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ تمام اسلامی ملکوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے. آزاد ہیں تو صرف ہم ہیں. آزاد ہیں تو صرف ہم ہیں کہ ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ہم آمنے سامنے کی جنگ کرتے رہتے. آزاد ہے تو صرف ہم ہیں، باقی تمام مسلم ملک یہودیوں کے قبضے میں. اور آج سچائی یہی ہے. ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جغرافیائی حدود ہم کو نکلنے نہیں دیتے. ہم جا کر کے جنگ نہیں کر سکتے. ہمیں ہندوستان سے نکلنے نہیں دیا جائے گا. ظاہر بات ہے یہاں رہ کر کے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے؟ یہ غور کرنے کی، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اسی لیے آپ کو اس وقت جمع کیا گیا ہے. ہم ایک آواز دینا چاہتے ہیں، ایک تحریک شروع کرنا چاہتے. آپ کو شاید میری بات سمجھ میں آ جائے کہ ہندوستان کو، انڈیا کو اگر بجٹ کے لیے 1 روپیہ لگتا ہے تو وہ 1 روپیہ کہاں کہاں سے آتا ہے. اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارا مہاراشٹر پورے دیش کے اندر سب سے زیادہ ریونیو دینے والا صوبہ ہے. ہم 38 پیسہ دیتے ہیں. 1 روپیے میں سے 38 پیسہ ہمارا مہاراشٹر دیتا ہے. گجرات جیسا اسٹیٹ 5 پیسہ بھی نہیں دیتا. ہم 38 پیسہ دیتے. مجھے جو بات بتانی ہے کہ ہمارا دیش اگر اس کو 1 روپیہ لگتا ہے تو وہ 1 روپیہ آتا کہاں سے ہے، کس کس جگہ سے آتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر یہ پیسہ نہ آئے تو پھر دیش چلتا نہیں ہے. ایک گھر چلانے کے لیے پیسہ لگتا ہے. اگر گھر میں کمانے والا بیمار ہو گیا یا بجلی کی مار پڑی، اس کا کام نہیں ہوا تو ہفتے کا بجٹ بگڑ جاتا ہے. آج ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارا روپیہ 2 روپیہ
جو کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی جیب سے نکل کر کے اسرائیل تک جاتا ہے، وہ اس کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہودی ہمارے کل وقتی دشمن ہیں، یعنی ان کی ہماری ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہم لوگ بائیکاٹ کی اپیل کرتے، علامتی اپیل کرتے، اور اس کا اثر 2-5 دن ہفتہ بھر ہمارے اوپر رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ساری صورتحال نارمل ہو جاتی۔ جب وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو جز وقتی اس کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کو مظلوم فلسطینیوں سے ہمدردی ہے اور آپ میں ایمانی حمیت اور غیرت ہے، اور اگر آپ انسانیت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جز وقتی بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ طے کر لو کہ اسرائیل اور اسرائیل کی مددگار جتنی حکومتیں ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب ہم اس جہاد میں تو نہیں شریک ہو سکتے کہ ہم فلسطین جائیں اور ان کے شانہ بشانہ رہ کر کے یہودیوں اور اسرائیلیوں سے لڑیں، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اسے جہاد کی نیت سے آپ کریں تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ہم مصداق ہوں گے کہ آج ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جب وقت ملے گا، موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ ان سے 2 ہاتھ بھی کریں گے۔ آخری بات مجھے جو کہنی ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہودیوں کی ایک حکومت بنے گی اور پوری دنیا کے یہودی وہاں اکٹھا ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کو فنا کر دیا جائے گا۔ آدھی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، آدھی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ ان کی حکومت وجود میں آ چکی ہے، اور وہ خود پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودیوں کو اس علاقے میں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ سارے یہودی فنا کی گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپا ہوگا اور کوئی مجاہد وہاں سے گزرے گا تو وہ پتھر کی چٹان آواز دے گی کہ کہاں جا رہا ہے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، پوری دنیا میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتیں میں نے کہی ہے، ایک تو حضور کا یہ ارشاد مبارک، اور دوسرا یہ کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے 1948 سے لے کر آج تک یہودیوں کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ان کی تمام تر جنگی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اور ایسے بھی فلسطینی مر رہے ہیں۔ حملہ کیا، آج ان کے لوگ بھی مرے، اور شہر کا شہر خالی کر کے لوگ فرار ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات ایسے ہیں کہ لوگ اسرائیل چھوڑ کر کے جہاں سے ان کو لایا گیا تھا وہاں واپس جانے کی تیاری کر رہے۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ مایوس ہونے کی بات نہیں، لیکن فلسطینی عربوں اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آج ہندوستان میں رہتے ہوئے یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمان رہتے ہوں تو ان کے خلاف جہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں اور ان کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگر ہم نے یہ ایک تحریک ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور ان کے ساتھ اس تحریک میں شریک ہم اس طرح ہو سکتے۔ ظاہر بات ہے ہم جا نہیں سکتے، ہمیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا، راستہ نہیں ہے۔
اگر افغانستان کے مجاہدین اور طالبان نے یہ کہا کہ ہمیں جانے کا راستہ دے دو، ہم دو دو ہاتھ کر لیں گے، آج دنیا ان کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ حضور کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان کا وہ علاقہ جسے خراسان کہا جاتا ہے، ہمارے آقا نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ ایک لشکر وہاں سے نکلے گا جو کالا جھنڈا لے کر کے نکلے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ یہ جائیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے، فلسطین کو فتح کریں گے، اور وہاں پر جو ہے اپنا جھنڈا نصب کریں گے۔ تو حضور کی پیشن گوئی کا ایک حصہ وجود میں آ چکا ہے، دوسرا بھی آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے اگر ہمارا دل دکھتا ہے تو اس کائنات کے خالق اور مالک نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں۔